وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 8 سے لے کر 11 تک پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ یا ایھا الذین، اے لوگو جو، یا ایھا الذین، اے لوگو جو، آمنو ایمان لائے ہو، آمنو ایمان لائے ہو، کونو تم ہو جاؤ، کونو تم ہو جاؤ، قوامین قائم رہنے والے حق پر، قوامین قائم رہنے والے حق پر، للہ اللہ کے لیے، للہ اللہ کے لیے، شہداء گواہی دینے والے، شہداء گواہی دینے والے۔ جب بھی زندگی میں کبھی گواہی دینے کا موقع آئے تو صرف یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے ڈر سے یا اس کے حکم سے سچی گواہی دینی ہے۔ اس میں نہ تو کسی کا لحاظ شامل ہو، نہ کسی طاقتور کی طاقت کا ڈر ہو، اور نہ ہی کسی رشتہ داری کا خیال ہو، بلکہ صرف یہ خیال ہو کہ غلط گواہی دینے سے اللہ تعالیٰ جل شانہ ناراض ہو جائے گا۔ بالقسطی انصاف کے ساتھ، بالقسطی انصاف کے ساتھ۔ انسان کو انصاف کی راہ سے ہٹانے والی دو چیزیں ہوتی ہیں، کسی سے محبت و تعلق یا کسی سے نفرت و عداوت۔ سورہ نساء میں محبت و تعلق کی بنا پر ناانصافی کو منع فرمایا گیا، اور یہاں عداوت و نفرت کی بنا پر ناانصافی کو۔ اسلام کا نظام عدل کس قدر صاف ستھرا ہے کہ اس میں نیک و بد، فرما بردار نافرمان، مسلمان و غیر مسلم، اور اپنے اور بیگانے کا کوئی فرق نہیں۔ انصاف ہر ایک کے ساتھ ضروری ہے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، اور نہ آمادہ کرے تمہیں، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، اور نہ آمادہ کرے تمہیں، شنآن دشمنی، شنآن دشمنی، قوم کسی قوم کی، قوم کسی قوم کی، علی اس بات پر، علی اس بات پر، اللہ تعدلوا کہ نہ تم انصاف کرو، اللہ تعدلوا کہ نہ تم انصاف کرو، اعدلوا تم انصاف کرو، اعدلوا تم انصاف کرو، ہوا یہی بات، ہوا یہی بات، اقرب زیادہ قریب ہے، اقرب زیادہ قریب ہے، للتقوی تقوی کے، للتقوی تقوی کے، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو۔ اللہ کا ڈر ہر دوستی، دشمنی، رشتہ داری اور قرابت داری سے بڑھ کر ہے، اور یہ خوف الہی تقوی کہلاتا ہے۔ اللہ تو ہر پل کی خبر رکھتا ہے۔ جب یہ یقین ہو تو کون نہ جو غلط راستے کی طرف چلے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ بندہ کسی کی حق تلفی کسی صورت اور کبھی بھی نہ کرے۔ یہ باہمی عزت احترام اخلاق کی پابندی کا ایک بہت بڑا اصول اور ضروری سبق ہے اور حکم الہی ہے۔ اس کی پابندی خود انسانوں کے لیے مفید ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ، ان اللہ بے شک اللہ، خبیر خوب خبردار ہے، خبیر خوب خبردار ہے، بما اس کے ساتھ جو، بما اس کے ساتھ جو، تعملون تم کرتے ہو، تعملون تم کرتے ہو۔ اس آیت میں تمام مسلمانوں کو ایک جامع ہدایت دی گئی ہے کہ جس شخص کے حق میں تمہیں گواہی دینا پڑے، گواہی بالکل ٹھیک ٹھیک دیا کرو، خواہ وہ تمہارا دوست ہو یا دشمن، کیونکہ تم میں عدل و انصاف اور تقوی پیدا کرنے والے اسباب میں سے ایک مؤثر ترین سبب ہے، اور تمہیں شہادت دیتے وقت ہر لمحہ یہ ملحوظ رکھنا چاہیے کہ جو کچھ تم کہو اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، اور جو کچھ کرو گے اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اور بعض مفسرین نے کونوا قوامین للہ شہداء کا مطلب یہ لیا ہے کہ اللہ کے دین کو قائم کرنے والے بن جاؤ، یعنی تم پر یہ فریضہ عائد کیا گیا ہے کہ تمام اقوام عالم کو اپنے قول سے بھی اور فعل سے توحید و احکام اخلاق کی تعلیم دینے کے ذمہ دار بن جاؤ، جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔
اسی ذمہ داری کو تمہیں بحال رکھنا چاہیے اور آگے بڑھانا چاہیے، اور اس سلسلہ میں تمہیں عدل و انصاف کے تقاضوں کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ وعد اللہ، اللہ نے وعدہ کیا، وعد اللہ، اللہ نے وعدہ کیا، الذین ان لوگوں سے جو، الذین ان لوگوں سے جو، آمنوا ایمان لائے، آمنوا ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات نیک، الصالحات نیک۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے دو طرح کے اعمال کا ذکر فرمایا ہے، ایک ایمان کا، دوسرے اعمال صالحہ کا، اور دو طرح کا یہ وعدہ فرمایا ہے، ایک مغفرت کا، دوسرے اجر عظیم کا، جس سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے، اس کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں کیا، ان کی بھی مغفرت ہو جائے گی۔ رہا اجر عظیم تو وہ صرف ان لوگوں کو ملے گا جو ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ بھی بجا لاتے رہے ہوں گے۔ لہم ان کے لیے، لہم ان کے لیے، مغفرت مغفرت، مغفرت مغفرت، واجر اور اجر ہے، واجر اور اجر ہے، عظیم بہت بڑا، عظیم بہت بڑا۔ اس ایسے سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اجر حاصل کرنے کے لیے ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی ضروری ہے، اور عمل صالح کا خلاصہ ہے اسوہ محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع و پیروی۔ جو لوگ محبت رسول کو کافی سمجھتے ہیں اور عمل کو غیر ضروری، یہ ان کے لیے تنبیہ ہے، اس کا عمل سے غفلت بے توجہی برتنا ممکن نہیں ہے۔ اکثر اچھے خاصے مسلمانوں کو بھی مذاق کے طور پر یہ کہتے سنا جاتا ہے جب مریں گے تو دیکھا جائے گا۔ یہ ہر شخص کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ چھوٹا سا جملہ جو بے پرواہی سے کہا جاتا ہے کس قدر بڑا گناہ بن جاتا ہے، اس لیے توبہ کرنی چاہیے اور دوزخ کے عذاب سے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ الرحمن بے حد رحم کرنے والا اور المنتقم بدلہ لینے والا بھی ہے۔ یہ سب کچھ سچ اور یقینی ہے، اس میں ذرا برابر بھی شک کی گنجائش نہیں۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ والذین وہ لوگ جنہوں نے، والذین وہ لوگ جنہوں نے، کفروا کفر کیا، کفروا کفر کیا، وکذبوا اور جھٹلایا، وکذبوا اور جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیتوں کو، بآیاتنا ہماری آیتوں کو، اولئک یہ لوگ، اولئک یہ لوگ، اصحاب الجحیم دوزخی ہیں، اصحاب الجحیم دوزخی ہیں۔ فرمایا والذین کفروا جن لوگوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا، توحید کی بجائے شرک کو اختیار کیا، اخلاص کی بجائے نفاق مالودہ ہو گئے، اور اعمال میں خلوص کی بجائے ریاکاری کا عنصر غالب آ گیا۔ اس کے علاوہ وکذبوا بآیاتنا ان لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، یا تو قول سے تکذیب کی یا پھر مانتے ہوئے بھی عمل نہ کر کے عمل سے تکذیب کی، اس طرح منافقین کا شیوہ اختیار کیا۔ فرمایا اولئک اصحاب الجحیم یہی جہنم والے لوگ ہیں۔ دنیا میں یہ کتنی بھی عیش عشرت کر لیں، ہر طرح کی آرام و راحت حاصل کر لیں، مگر آخر میں یہ جہنمی ہیں۔ ان کا عشر ویسا ہی ہوگا جیسے گزشتہ سورہ میں آ چکا ہے، نولی ما تولی ونصلی جہنم وساءت مصیرا۔ جو کوئی اغیار کا طریقہ اختیار کرے گا ہم اس کا رخ ادھر ہی پھیر دیں گے جدھر وہ جانا چاہتا ہے، اور بالآخر وہ جہنم میں پہنچ جائے گا جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ یا ایھا الذین اے لوگو جو، یا ایھا الذین اے لوگو جو، آمنو ایمان لائے ہو، آمنو ایمان لائے ہو، اذکرو تم یاد کرو، اذکرو تم یاد کرو، نعمت اللہ اللہ کی نعمت، نعمت اللہ اللہ کی نعمت، علیکم جو ہوئی تم پر، علیکم جو ہوئی تم پر، اذ ہم جب ارادہ کیا تھا، اذ ہم جب ارادہ کیا تھا،
قوم ایک قوم نے، قوم ایک قوم نے، ان یہ کہ یبسطو بڑھائیں، یبسطو بڑھائیں، الیکم تمہاری طرف، الیکم تمہاری طرف، ایدیہم اپنے ہاتھ، ایدیہم اپنے ہاتھ، فکفا تو اس نے روک دیے، فکفا تو اس نے روک دیے، ایدیہم ان کے ہاتھ، ایدیہم ان کے ہاتھ۔ ایسے کئی واقع ہوئے کہ دشمنان اسلام نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قتل کی سازشیں کی، اور یہ سازشیں اللہ تعالیٰ کی نصرت و مدد سے ناکام رہیں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر میں ایک درخت کے نیچے استراحت فرما رہے تھے، اور تلوار درخت سے لٹکا رکھی تھی کہ ایک دیہاتی آیا، اس نے اچانک تلوار اپنے قبضے میں لے لی اور کہنے لگا تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ، یہ سنتی اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ اب یہی سوال آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس نے کہا آپ بہتر گرفتار کرنے والے شخص ہیں، یعنی معاف کرنے کے لیے التجا کرنے لگا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معاف فرما دیا۔ بعض مفسرین نے اسی واقعے کو اس آیت کا شان نزول بتایا ہے۔ عنکم تم سے، عنکم تم سے، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، وعلی اللہ اور اللہ ہی پر، وعلی اللہ اور اللہ ہی پر، فلیتوکل پس چاہیے کہ توکل کریں، فلیتوکل پس چاہیے کہ توکل کریں، المؤمنون ایمان والے، المؤمنون ایمان والے۔ پہلا احسان تو مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ فرمایا کہ انہیں اسلام کی توفیق بخشی، اور اسلام کی بدولت ان کی قبائلی عصبیتوں کا خاتمہ ہوا، لڑائیاں ختم ہوئیں اور آپس میں تم بھائیوں کی طرح زندگی گزارنے لگے۔ دوسرا بڑا احسان یہ تھا کہ حدیبیہ کے مقام پر کافر یہ چاہتے تھے کہ تم پر حملہ آور ہو کر تمہیں صفحہ ہستی سے ناپید کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ وہ اپنا ارادہ پورا نہ کر سکے، جیسا کہ درج ذیل حدیث سے واضح ہوتا ہے۔ سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اہل مکہ کے 80 آدمی مسلح ہو کر تنعیم پہاڑ کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر حملہ آور ہوئے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ آپ اور آپ کے اصحاب غافل ہوں تو حملہ کر دیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں پکڑ کر قید کر لیا، پھر انہیں چھوڑ دیا تو اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اگرچہ حدیث سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت صلح حدیبیہ یا اس کے گرد و پیش حالات کے متعلق نازل ہوئی ہے، تاہم دور نبی میں کئی بار ایسے مواقع پیش آتے رہے ہیں کہ کبھی کفار مکہ نے جنگ کے ذریعے اور کبھی یہودی نے سازشوں کے ذریعے اسلام کو ختم کر دینے کی کوششیں کی، پھر کبھی تو اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے مسلمانوں کو دشمن کی سازش سے مطلع فرما دیا، اور کبھی حالات ایسے پیدا کر دیے کہ کافروں کو حملہ آور ہونے کی ضرورت ہی نہ ہو سکی۔ فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ خدا تعالیٰ کی ذات پر ہی بھروسہ رکھیں، بے شک ہتھیار اور دیگر ذرائع استعمال کریں مگر نتائج کے لیے بھروسہ ہمیشہ اللہ پر ہی رکھیں، کیونکہ کسی چیز میں اثر پیدا کرنا اسی کے قبضے میں ہے، وہ جب چاہے گا تمہارے لیے اچھے نتائج پیدا کرنا اسی کے قبضے میں ہے، اگر وہ نہیں چاہے گا تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ لہذا تمام مسائل بروئے کار لانے کے بعد نتائج کے لیے بھروسہ اللہ تعالیٰ جل شانہ پر ہی ہونا چاہیے۔ ہر چیز کا تصرف اسی کے پاس ہے، وہ جس ذریعے سے کام لینا چاہے گا از خود لے لے گا۔ تم پورے خلوص کے ساتھ بے قدر ہمت اپنا فرض ادا کرو اور اس کے بعد اسے اللہ تعالیٰ جل شانہ کے سپرد کر دو کہ اہل ایمان کی یہی شان ہے۔ اے مولا کریم، بے شک آپ کا یہ بہت بڑا احسان و انعام ہے کہ اسلام کی ابتداءً آپ نے ایسی حفاظت فرمائی کہ دشمنان دین کے سب مکر و فریب اور دو پیچ خاک میں مل گئے اور وہ سب ناکام و نامراد ہو کر جہنم رسید ہو گئے۔ اے اللہ، اپنے فضل و کرم سے اب بھی اسلام اور مسلمانوں کی ایسی دستگیری فرما۔ اے اللہ، ہر حال میں اپنی نعمتوں کے ذکر و فکر اور ان کی شکر گزاری کی توفیق مرحمت فرما۔ اے اللہ، ہم کو ظاہر و باطن میں دل و جان سے اپنے احکام کی پابندی نصیب فرما۔ یا اللہ، اس وقت روئے زمین پر جہاں جہاں اہل اسلام پر دشمنان دین مسلط ہیں اور اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کی فکر میں، یا اللہ اہل اسلام کی مدد فرما، ان کو اپنی طرف رجوع ہونے کی توفیق عطا فرما اور دشمنان دین کی چالوں کو ملیے میٹ فرما اور ان کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔